آپ کی سینسری امپیرمنٹ ہوتی ہے ڈیفنس کی وجہ سے، تو اگر آپ کو صحیح وقت پہ سننا نہ شروع ہو تو پھر آپ بول بھی نہیں سکتے. ان بچوں کو، ان لوگوں کو ضرورت ہے کہ آپ ان کو ایکول فوٹنگ پہ لیں. امپلائیز کی جب تنخواہ آتی ہے تو دے ہیو ٹو گیو اے کٹ ٹو دا پرسن جو وہاں پہ تنخواہ. آپ کہاں آپ ہاتھ ڈالیں گے؟ We used to using terminology which is derogatory. Dehumanization of society is a very big thing that we are not even aware of it. Assalamu alaikum. Welcome to Bemyguest with Hina Hafeezullah Ishaq. جب پاکستان میں آخری سینسس ہوا تو اس میں انفارچونیٹلی پرسنس ود ڈسیبلٹیز یا جو معذور افراد تھے ان کے لیے کوئی پروویژن نہیں رکھی گئی. انفارچونیٹلی اگین شاید اس وقت کی جو حکومت تھی ان کی پرائیورٹی نہیں تھی، لیکن پھر ہائی کورٹ کے آرڈر سے لاسٹ منٹ پہ معذور افراد کو یا پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو ایڈ کیا گیا سینسس میں. لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور صحیح طرح اس پہ کام نہیں ہوا، تو وہ جو ڈیٹا ہے وہ ریلائبل نہیں ہے. اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے ان کی اپنی جو مینیفیسٹو ہے اس کے مطابق پاکستان میں 10% لوگ جو ہیں آف دا ٹوٹل پاپولیشن آر پروبیبلی پرسنس ود ڈسیبلٹیز. اب یہ ڈسیبلٹیز کیا ہیں؟ یہ کنونشن ہے ایک آن دا رائٹس آف پیپل ود ڈسیبلٹیز، وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے ایز پیپل ود فزیکل، مینٹل، انٹلیکچوئل اینڈ سینسری امپیئرمنٹس. اور جب یہ لوگ جن کی یہ امپیئرمنٹس ہوتی ہیں، جب یہ اپنی انوائرمنٹ میں کسی بیریئر کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو وہ جو ہرڈلز کریٹ کرتا ہے یا دقت جو ان کو کاز کرتی ہے وہ ان کو روکتی ہے ٹو پارٹیسپیٹ in life on an equal basis with others. To talk about this issue with me today is Dr.Zarqa Soharwardi. She's the spokesperson for the Punjab government. Welcome to the program. Thank you for coming, Zarqa. What is the PTI's policy on persons with disabilities? Thank you so much for having me here, Hina. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ خان صاحب از ویری پرٹیکولر اباؤٹ برنگنگ اپ دا مارجنلائزڈ پارٹس آف آر پاپولیشن. سو اٹ از اباؤٹ میکنگ دس این ایکول سوسائٹی، این ایگیلیٹیرین سوسائٹی، دا سوسائٹی دیٹ دا پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم وانٹیڈ ٹو برنگ اباؤٹ. محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہوں. سو اگر آپ اس قسم کی ایکوالٹی چاہتے ہیں جو کہ بیسکلی دس از ہاؤ آل سوسائٹیز شوڈ بی، دیٹ از آر ایم، تو اس کے لیے واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از جو سب سے زیادہ ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں ان کو آپ اٹھائیں. بالکل. جس میں آپ کے سارے وہ سب لوگ، خواتین، بچے، ٹرانسجینڈرز، اینڈ دین دا لوئسٹ آف دا لو از دا پیپل ود سم کائنڈ آف ڈسیبلٹی. اب پرسنز ود ڈسیبلٹی آپ نے بہت اچھا کوٹ کیا انٹرنیشنل جو کنونشن ہے. پاکستان میں ان اے ویری آرتھوڈاکس سارٹ آف مینر جو پرسنز ود ڈسیبلٹی ہیں ان کو 4 مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس میں کہ سب سے پہلے پرسنز ود ویژول امپیئرمنٹ، دین پرسنز ود ہیئرنگ امپیئرمنٹ، اینڈ دین پرسنز ود فزیکل disability, finally people with intellectual impairment. اب ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے persons with physical disability ہیں mentally they are 100% normal اور وہ اپنی زندگی سوچ تو سکتے ہیں نا اور اپنی جد و جہد بھی کر سکتے ہیں. جو بلائنڈ ہیں یا جو ویژولی امپیئرڈ ہیں وہ بھی پوری طرح سے اپنی دے آر مینٹل فیکلٹیز ان کی نارمل ہوتی ہیں، وہ اپنی زندگی جد و جہد کر سکتے ہیں. اور سملرلی فار جو ڈیف اینڈ ڈم ہے، لیکن کیونکہ آپ کی سینسری امپیئرمنٹ ہوتی ہے ڈیفنس کی وجہ سے، تو اگر آپ کو صحیح وقت پہ سننا نہ شروع ہو تو پھر آپ بول بھی نہیں سکتے. یہ تو دونوں لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں نا. بالکل. لیکن جسٹ کٹنگ یو کہ جو ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں دے آر ناٹ میوٹ پر سے، کیونکہ جب سارے کہ جب ان کو آواز جائے گی تو وہ بولنا بھی شروع میں یہی دس از واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو کلیریفائی کہ ہاں جی بالکل. تو اس لیے اگر ان کی ڈائگنوسس ہو جائے ارلی زندگی میں تو پھر ان کی یہ میوٹ والا جو حصہ ہے، جو ڈم والا حصہ ہے، وہ نہیں آ سکتا، اس کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. اب
the lowest of the low are those جو intellectually impaired ہیں, جن کو ہمارے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں, لیکن اب جو رائٹس بیسڈ لینگویج جو اب استعمال ہو رہی ہے اس میں they are called intellectually impaired. So ان لوگوں کے حقوق جو ہیں they are very important. And it is obvious from the way that the First Lady, Mrs. Imran Khan, has been going to these schools اور جہاں پر کہ بچے اس قسم کے موجود ہیں. اب ہمارے پاکستان میں ایک تو لیجسلیشن کی تو بات میرا خیال ہے تھوڑی دیر بات کریں گے, لیکن یہ کہ ہمارے پاکستان میں جو مسئلے سب سے زیادہ ہیں وہ ہماری سوچ کا مسئلہ ہے. آپ کچھ بھی لے آتے ہیں, لیجسلیشن لے آئیں, لیکن جب تک ہمارے لوگ یعنی سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں وہ جب تک یہ سمجھتے رہیں گے کہ اگر ہمارے گھر ایک بچہ پیدا ہو گیا ڈسیبلٹی کے ساتھ یا کوئی ان میں سے کسی امپیئرمنٹ کے ساتھ, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری جنت کا راستہ بن گیا ہے, اب ہم جو ماں باپ ہیں ہم جنت میں جائیں گے, اس بچے کے ساتھ ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وچ از دا ریئل تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ ان پاکستان. جب تک کہ لوگوں کو یہ بات باور نہیں ہو جائے گی کہ انہوں نے بچے جو آپ کے کسی قسم کی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں, دے آر جسٹ لائک نارمل چلڈرن. بالکل آپ نے ان پہ اسی طرح محنت کرنی ہے, صرف یہ ہے کہ محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کا جس کو ہم نارمل کہتے ہیں, ویسے تو نارمل کا بھی ایک بیل شیپ کرو ہوتا ہے نا, وہ تو سوسائٹی ٹو سوسائٹی اینڈ ٹائم ٹو ٹائم ویری کرے گا نا. جو آپ کا نارمل ہے ایک اسپیکٹرم جو ہے آج کے دور میں جو نارمل ہے وہ 20 سال بعد شاید نارمل نہ ہو, لیکن جی نارمل پہ I would really like to talk about what is normal. I doubt if anything is normal. تو وہ گوسین کرو ہوتا ہے نا کہ جس میں آپ کا بیل شیپڈ کرو ہوتا ہے, جو لوگ درمیان میں آتے ہیں دے آر دا یوزول, اور جو سائڈس پہ آتے ہیں وہ. بٹ یہ ہے کہ آپ نارمل جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں, آپ ان کو سمجھتے ہیں نا جو آپ کو فزیکلی دیکھنے میں نارمل لگتے ہیں, آپ کو ان کی ذہن کی کنڈیشن نہیں پتہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت WHO کے کیا فگرز ہیں اباؤٹ مینٹل النس ان دا ورلڈ, کہ 2020 میں 30% دنیا کی آبادی 30% will have some kind of mental impairment, severe anxiety, suicide, depression, drug dependence. 30% of the world population. اور جب آپ پاکستان کو اس منظر عام میں سوچتے ہیں, اور وہ جو مینٹل النس ہے WHO کے مطابق it will be equal to blindness, یعنی اتنی سویئر ہوگی کہ آپ جس طرح اندھے ہو گئے. انویزیبل پارٹ آف آور سوسائٹی. نہیں تو وہ جن کو ہم نارمل, جس طرح میں اور آپ نارمل دیکھنے میں نارمل ہے, underneath. So what I'm trying to say is کہ یہ جس کو ہم نارمل سمجھتے ہیں, میرا تو مشاہدہ یہ ہے کہ ہم لوگ مینٹلی نارمل نہیں ہے, فزیکلی ہم نارمل ہوں گے, ذہنی طور پہ زیادہ تر لوگ ذہنی معذور ہیں. اور جو میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جن کو ہم انٹلیکچولی امپیئرڈ کہتے ہیں, میرا یہ مشاہدہ ہے کہ وہ لوگ ان میں پیار بہت ہوتا ہے دینے کو. بالکل. تو وہ فزیکلی یا انٹلیکچولی ہمیں نارمل نہیں لگتے جو ہمارا معیار ہے, لیکن ہم جیسے لوگ, آپ کے اور میرے جیسے, ہمارے دل میں کینہ ہوتا ہے, ہمارے دل میں حسد ہوتا ہے, ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے ایک بڑی کمپیٹیٹیونیس ہوتی ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, اور وہ جو ساری چیزیں ہم کرتے ہیں بچوں میں نہیں ہوتی, ان لوگوں میں نہیں ہوتی. بالکل, بیکاز دے آر ناٹ ایکسپوزڈ ٹو دوز تھنگس نا, جو آپ کے I don't think they are exposed, but دیکھیے ultimately that is but you know when you this is the 21st century. The 21st century is the century of going beyond the material. Eventually this is the century of our soul, if you really so I think ke this is the century where people will become more aware of the soul of these people. We are going into a very different, I certainly hope so. But they bring a lot of happiness and a lot of peace to the world if we were only to understand that. Yes, that there is no doubt about that, and I totally agree with you کہ parents کا جب کوئی person with disability یا ان کا کوئی بچہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ٹائپ کی امپیئرمنٹ سے سفر کرتا ہے, تو they do believe کہ یہ جنت کا راستہ ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, بہت کم پیرنٹس ہوتے ہیں جو سمپتھی اور پٹی سے ہٹ کے ان بچوں کے لیے رائٹ بیسڈ اپروچ پہ جانا چاہتے ہیں. لیکن دیر پلینٹی آف پیرنٹس, لیکن آئی تھنک ایز اے سوسائٹی وی فائنڈ کہ شاید ہم بہت جنتی
ایز اٹ ور ٹو سے ہو جائیں گے اگر ہم ان سے ہمدردی کریں گے یا ترس کھائیں گے. ان لوگوں کو آپ کے ترس کی ضرورت نہیں ہے. ان بچوں کو, ان لوگوں کو ضرورت ہے کہ آپ ان کو ایکول فوٹنگ پہ لے کے آئیں. یہ میں نے وہ پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں تو پڑھا تھا کہ بیسکلی پی ٹی آئی از ڈرائیونگ فار اے کیئرنگ پاکستان فار پیپل ود اسپیشل نیڈز. تو اس کے لیے جو انیشلی میں نے دیکھا کچھ انیشیٹیوز تھے کہ وائٹ کین ہو گئی, ہیئرنگ امپیئرڈ کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ہو گئے, وچ آئی بائی دا وے فاؤنڈ کہ کمینڈیبل اگر ہو گیا کبھی زندگی میں. ویل چیئرس تھیں, اسپیشلائزڈ یہ جو آئی ڈی کارڈس وہ تو آلریڈی ہو رہا تھا. دین دیر واز اے ٹاک اباؤٹ ہیلتھ کارڈس فار پرسنس ود ڈسیبلٹیز. تو یہ سارے جو انیشیٹیوز تھے زرقا یہ کہاں تک پہنچے ہیں پنجاب میں, کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک دا ہیلتھ کارڈز آر ان پلیس یٹ ابھی, اور نہ ہی ہیئرنگ امپیئرڈ کو ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ ملے ہیں کیونکہ اس کے لیے لیجسلیشن چاہیے ہوگی. موٹر وہیکلز ایکٹ جو ہمارا ہے اس میں امینڈمنٹ چاہیے ہوگی. اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ لیجسلیشن, سندھ نے تو ایک کر لی, پنجاب از نو ویئر ٹو بی سین آن دس. دیکھیے جی, احساس پروگرام سے آپ کی تھوڑی سی فیملیرٹی شاید ہو, جو اس کو ثانیہ نشتر لیڈ کر رہی ہیں. دیٹ از اے پروگرام وچ ہیز 130 ڈفرنٹ پارٹس آف اٹ. It has focused on people with disability. لوگوں کو اسٹائپنڈس بھی ملیں گے, ملنے شروع ہو گئے ہیں. ہیلتھ کارڈز لوگوں کو مل رہے ہیں. اب وہ جو 50 لاکھ گھر حکومت بنا رہی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہیں, جس میں 1% اور 2% گھر لوگوں کو ملیں گے جو پرسنز ود ڈسیبلٹی ہوں گے. اور ہیلتھ کارڈ کا اجرا تو شروع ہے. آپ پنجاب میں, اب میری گزارش سنیے, اب بات یہ ہے کہ جو لیجسلیشن ہے, آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ دا لیجسلیشن فار پرسنز ود ڈسیبلٹی, اور سندھ, بلوچستان اور گلگت میں پرسنز ود ڈسیبلٹی کی لیجسلیشن آ چکی ہے. پنجاب میں پچھلی حکومت میں بھی ٹیبل ہوئی تھی بٹ اٹ واز ناٹ پاسڈ. اس دفعہ اس کو دوبارہ سے اب ریوائیو کر رہے ہیں. سینٹر میں بھی پرسنز ود ڈسیبلٹی کی ڈسیبلٹیز ایکٹ ہیز بین ٹیبلڈ. اب وہ جو سسٹم ہے پارلیمنٹ کا اس کے تھرو جا رہے ہیں. شیرین مزاری صاحبہ سے آئی ہیو ہیڈ ٹاکس اوور دس کہ وی نیڈ ٹو ایکسپیڈائٹ دس, پر جو حالات ہیں اس کے مطابق. بٹ آئی تھنک جو ایک فوکس شروع ہو گیا, جس طرح مجھے جو ایک پورٹ فولیو ملا ہوا ہے, ایک انٹلیکچولی امپیئرڈ بچوں کا گھر ہے جی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں, تو وہ یہ کیونکہ یہ جو ڈپارٹمنٹس تھے دے ور, اور یہ بچے مطلب سوشل ویلفیئر کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب میں سب سے نچلے درجے پہ یہ تھا. اور میں اس میں 6 مہینے پہلے جو منسٹر صاحب تھے ان کے ساتھ گئی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا جی ابھی تو یہ جو آپ حالت دیکھ رہے ہیں, یعنی وہاں پینٹ ہوا تھا, اور آپ کو میں کیا بتاؤں کہ وہ بچے سارے, کیونکہ منسٹر صاحب آ رہے تھے تو ان بچوں کو کھانا, ہم 1 بجے وہاں پہ پہنچے تو وہ بچے کھانا کھا رہے تھے. وہ جو کھانا تھا وہ بھی ایک وقت پکتا تھا ادھر. نہیں یہ نہیں مجھے پتا کہ ایک وقت پکتا, کیونکہ میں تو وہاں پہ, لیکن آئی ہیو ٹو ٹیل یو وہ بچے کھانا کیسے کھا رہے تھے. یعنی وہ بچے, وہاں پہ ایک ٹیبل تھی اور وہ کرسیوں پہ وہ بیٹھے تھے, ٹیبل تو تھی کوئی نہیں, اور وہ بچے اس طرح کھانا کھا رہے تھے جیسے چاول کے, اور ان کی جو ایکسپریشنز تھے وہ ایسے تھے جیسے انہوں نے کبھی کھانا دیکھا نہیں ہے. دھابڑ نہیں ہوتا جس طرح آپ ایک ہاتھ سے کھا رہے ہیں, دیٹ از ہارٹ. اچھا, اینڈ دین دیر ور جو ان کی سائیکالوجسٹ تھیں اور جو وہاں پہ ریزیڈنٹ اسٹاف تھا, وہ ان کو کھلانے کی کوشش کر رہے تھے, بیکاز those children had never been, or maybe they were schooled but مطلب ان کو کوئی تربیت ان کی نہیں تھی چاہیے اور بہت نہیں. لیکن اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دس واز ان مے بھی نہیں بلکہ مارچ میں 2019, اینڈ دین آئی واز گیون دس پورٹ فولیو اباؤٹ 2 months ago. ٹھیک, تو 2 مہینے پہلے جب میں گئی تو آئی فاؤنڈ کہ وہ اسٹاف, تب تو پینٹ ہوا تھا, اسٹاف سارا چینج ہوا تھا. جو کرنٹلی وہاں پہ جو انچارج تھے, I felt that there was a big improvement. بچوں کے ساتھ, بچوں کو تو زیادہ بچے نہیں ہیں, کوئی 14 بچے, تو ان بچوں کا جو بیہیویئر تھا, جس طرح سے وہ بیٹھے, ان کو کھانا جس طرح وہ کھا رہے تھے, it was a totally different scenario. So somebody put in the effort, somebody started putting in the effort. تو یہی میں point out کرنا چاہ رہی ہوں کہ somebody started putting in the effort because اوپر سے میرا تو یہ ماننا ہے کہ اوپر سے اگر آپ نے ایکشن بھی لینا ہے, اوپر سے ایکشن لیں, نیچے والے خود ہی سیدھے ہو جاتے ہیں. اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ جی نیچے کام نہیں کرتے, اوپر والا بندہ صحیح ہو نا تو بڑی بڑی چیزیں دنیا میں صحیح ہو جاتی ہیں. اچھا, اسی میں یو آر دا چیئر پرسن فار چمن, دس سینٹر فار انٹلیکچولی
challenge impaired children. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے نیچے 2 اور بھی ہیں, ایک نشیمن ہے اور ایک دارالسکون ہے. تو when I was going and looking up things, so I found out کہ ان کا جو نشیمن پروگرام ہے اس میں انہوں نے ایک کنڈیشن لگائی ہوئی ہے which is so discriminatory and unreasonable کہ I thought I would bring it to your attention. انہوں نے کہا یہاں کون کون لوگ آ سکتے ہیں, اور ایک کنڈیشن ہے کہ جن کے کوئی ریلیٹیوز نہیں ہیں یا جو الٹریٹ ہیں یا ڈرگ ایڈکٹس ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں آئیں. یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے. جن کے کوئی ریلیٹیو نہیں ہے. سو اگر کسی کا بیسکلی ریہیبلیٹیشن اینڈ ووکیشنل. بالکل. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ پنجاب کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, پنجاب 9 سے 10 کروڑ یا کچھ لوگ کہتے ہیں 11 کروڑ کی پاپولیشن ہے. اب لاہور میں یہ ایک سینٹر ہے جو کہ ٹاؤن شپ میں ہے, جس میں کہ 8-9 گھر ہیں, اور دے آر لائک شو پیسز, ماڈلز. دے ڈونٹ دے انڈر نو سرکمسٹانسز آر دے سینٹرز جہاں پہ کہ پنجاب کے سارے لوگ آئیں یا ایون لاہور کے سارے لوگ آئیں. دے آر جسٹ ماڈلز. تو اب نشیمن کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ تو مطلب آپ پورا ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں یا آپ پورے پاکستان کو دیکھ لیں, آپ کسی چیز کو دیکھ لیں, کہیں کوئی کامن سینس آپ کو نظر مجھے تو نہیں نظر آتا. جیسے کہتے ہیں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ دیکھیے آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہے تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا. آپ کیونکہ بہت سے لوگوں کی دیکھیں نا جی, جو وہاں پر لوگ امپلائیز ہیں وہ تو پہلے حالات یہ تھے کہ وہ تو آتے ہی نہیں تھے دفتر, گھر بیٹھے تنخواہیں ملتی تھی, اٹینڈنس لگ جاتی تھی. آپ کو جو میں جاتی ہوں میں ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں, کام تو انہوں نے کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اسی لو جی اسی ہن دفتر بھی آندے ہیں تو تسی کہندے ہو کام بھی کریے. That is so shameful, na? That is such an unreasonable request. It's a joke, Zarqa. But that is the truth. Yeah, and it exists in every government department. Yes, it does. We have not done anything about it in the last 40-50 years. اب اگر ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں اور ہم نے فائنلی ایکسیپٹ کر لیا ہے تو آئی تھنک دیٹس اے گریٹ گیم چینجر. اور ہم اگر کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اسٹیپس لیتے ہیں, تو اگر یہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. اور جب میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں, اس دن میں ان کے ساتھ بیٹھی, میں ان سے باتیں کر رہی تھی کہ کیا ہوتا ہے, واٹ آر دا پالیٹکس, کہ کس طرح سے آپ لوگ کیوں کام نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں حکومت کے ڈپارٹمنٹ میں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, تو آپ کو کام کرنے نہیں دیا جاتا. کیونکہ جو لوگ کام نہیں, جو لوگ وہاں پر چودھری بیٹھے ہوتے ہیں, جنہوں نے کٹ لینے ہوتے ہیں, جنہوں نے انڈر دا ٹیبل اوور دا ٹیبل لینا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں لو جی ہن کام کرنے والا بندہ آ گیا تو ساڈا کی بنے گا. اس کو تو آپ فارغ کریں نا, اس کو آپ فارغ کریں. مجھے کسی نے بتایا کہ جی مجھے ڈیتھ تھریٹس مل رہی ہیں کیونکہ میں نے کسی کو کٹ نہیں دیا. اب آپ مجھے بتائیے. اچھا پھر میری جو ان سے باتیں ہوئیں کہ جس طرح ان کی جو ایون تنخواہیں آتی ہیں امپلائیز کی, گورنمنٹ کے جس ڈپارٹمنٹ سے تنخواہ آتی ہے, وہ جب تنخواہ آتی ہے تو دے ہیو ٹو گیو اے کٹ ٹو دا پرسن جو وہاں پہ تنخواہ. آپ کہاں آپ ہاتھ ڈالیں گے, کس کو آپ صحیح کریں گے. اور جب آپ کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے تو وہ آ جاتے باجی رہن دیو, ماڑا بندہ ہے, گھر بندے. اب آپ مجھے بتائیں یہ کیسے چلے گا. لیکن the thing is کہ unless and until one takes action, اور پاکستان میں پنجاب میں ہر جگہ وی ہیو ویری ایفیشینٹ ڈسپلنری لاز. لیکن اس کا بھی یہ ایک مسئلہ ہے, وین یو ٹیک این ایکشن اگینسٹ somebody, ہم چونکہ بدنیت ہیں ہم جان بوجھ کے کوئی لکونہ چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایونچولی اسی سسٹم کے تھرو وہ انسان ری انسٹیٹ ہو جاتا ہے واپس. سو یو نو دیٹ از another thing, that is something you know all the lacunas. وہ کیونکہ I worked for the government as well and I worked on the other side as well, so I know کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کے, کیونکہ ہر چیز لائک یو سیڈ اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال کہ کس طرح چل رہی ہے. اچھا ایک ایشو جو ہے زرقا which I think again is the use of derogatory words. ہم ایز اے سوسائٹی, یہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا, اس میں ہم نے یہ ایشو ریز کیا تھا اس کانٹیکس میں, لیکن ہم ایز اے سوسائٹی وی یوز ٹو یوزنگ ٹرمینالوجی وچ از ڈیروگیٹری.
پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو ہم بڑے ڈیروگیٹری لفظ کرتے ہیں. میں دیکھ رہی تھی آج کل وہ پروموز چلتے ہیں مختلف ڈراماز کے آن ٹی وی, تو دیر از ون پرٹیکولر چینل اینڈ مینی ادرز ایکچولی, جس میں ایک ڈرامہ تھا, اٹ واز اباؤٹ دس جن کی کوئی انفلوئنس تھی, اور وہ بار بار وہ پرومو چلا رہے تھے, میرا بچہ مینٹل ہو گیا, میرا بچہ پاگل ہو گیا. دین دیر از اندر ڈرامہ جو آج کل اس کا پرومو چل رہا ہے, وہ کہتی ہے تمہاری شادی کسی غریب لولے لنگڑے سے تو نہیں ہو رہی. And then there's another drama which features a visually impaired person, اور اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نامکمل تھا, اب میں مکمل ہو گیا. So this thought process, جو ہمارے اندر سے آتا ہے, ہماری سوچ ہے کہ اس طرح ہم جب یہ چیزیں ٹی وی پہ چلا رہے ہیں, ماس میڈیا پہ چلا رہے ہیں, اور جو ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں who should be taking action actually, perhaps like PEMRA, cyber wing جو ہمارا ہے, they're silent. So what do you say to that? Shouldn't they be given a jolt or something کہ یہ دیکھو نا, یہ کس نے دیکھنا ہے, یہ چل رہا ہے تو یہ کون دیکھے گا یہ, اور اس پہ آ گیا ہوا ہے کہ you can't use these terms, کیونکہ جب آپ یہی اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں تو وہ تو جائیں گے نا پلے گراؤنڈ میں, وہ تو سنب کریں گے نا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جس کو سنب کریں وہ بچہ یا وہ انسان امپیئرمنٹ والا ہو, نارمل آدمی کو بھی ایز اے گالی آپ یہ لفظ یوز کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. نہیں, آئی تھنک دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایشو دیٹ یو مینشنڈ. دیکھیے جی, ہماری سوسائٹی میں وی آر ناٹ این انکلوسیو سوسائٹی, اور اس کا یہ میری بھی ایک بہت خواہش ہے کہ ہم پرسنز ود ڈسیبلٹی کو انکلوژن کے ساتھ لے کے چلیں. یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بھی ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, ہم نے بھی ریٹیفائی کی ہوئی ہے UN کی کنونشنز, تو وی نیڈ ٹو پروموٹ دس. اور آپ نے کیونکہ اسکولوں کی بات کی تو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں وہاں پہ وی مسٹ ہیو لیجسلیشن اور اویئرنیس کہ وہاں پر لرننگ ڈسیبلٹیز کے بچے, پرسنز ود ڈسیبلٹی کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ ان کو, جب ریسرچ ہیز شون کہ جب کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی یا لرننگ ڈسیبلٹی کے ساتھ کوئی بچے سو کالڈ نارمل بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو جو نارمل بچے ہوتے ہیں وہ بلی نہیں کرتے, they become empathic, they become much better human beings. انسانیت ان کی اجاگر ہوتی ہے. اور ہماری جیسی سوسائٹی میں جس میں کہ ٹیررزم اور ہر قسم کی ایکسٹریمزم, اور آپ نے وہ قصور کی پورنوگرافک کہانیاں بھی سنی, ہیومن ٹریفکنگ کی بھی کہانیاں ہیں, اور وہ کتنے سنگ دل ہوتے ہیں لوگ جو چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو وہ کیوں, ڈی ہیومنائزیشن آف سوسائٹی از اے ویری بگ تھنگ دیٹ وی آر ناٹ ایون اویئر آف اٹ. Our society has been dehumanized. We don't think کہ جس کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں یہ انسان ہے, وہ ہمارے لیے بچہ ہے, کالا ہے, کسی اور مذہب کا ہے, ہم اس کو انسان نہیں سمجھتے. ہمارا بچہ, ہماری بہن, ہمارا بھائی وہ اور کسی مخلوق کے, اور یہ کسی اور مخلوق کے. God forbid کہ یہ آپ کے اپنے اوپر گزرے, آپ کو احساس نہیں ہوتا دوسرے کی تکلیف کا. آپ کے اوپر گزرنے سے بھی میں نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کو احساس ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کی سمجھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرا بچہ, مائی سن ہیز ڈاؤن سنڈروم. اوکے, ہی از 11 years old. He goes to a very nice school in DHA and he's in year 4 and he participates. اس کی بولنے میں ان بچوں کے مسلز ویک ہوتے ہیں تو اس کی اسپیچ اتنی کلیئر نہیں ہے, لیکن بڑی زبردست تقریریں وہ کرتا ہے, ریڈیکولس اور طرح طرح کے الفاظ بولتا ہے. اب میرا اپنا کالج کے کلاس فیلو ہیں, ہی از اے ڈاکٹر, ہی واز ان دی آرمی اینڈ آئی میٹ ہم اباؤٹ 2-3 years ago. ان سے میں نے اپنے بچے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہاں میری بھی ایک بیٹی ہے ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ. آپ سوچیں وہ ڈاکٹر ہیں. اور میں نے کہا آپ کی بیٹی, آپ نے ان کو اسکول بھیجا؟ نہیں. دا گرل واز 14 years old. He had never sent her to school. So یہ کیا embarrassment ہے؟ No, because they یہ don't, protection کے لیے کرتے ہیں. Because they think, they don't know کہ these children can be made as just like normal people. Which is so surprising. پڑھے لکھے کا. یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بتایا. Last year I was on an awareness drive. I took a mother and her daughter to Lahore American School. ادھر, اور وہ جو مدر تھی, she was an associate professor in Punjab University.
her daughter was 23 years old with Down syndrome, very nice girl, but she could not speak. Because nobody sent her to school? What happened? No, she tried to send her to school. But आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, आपकी जो स्कूल टीचर्स, एंड दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज आवर स्कूल टीचर्स और द प्रिंसिपल्स, उनकी इतनी छोटी सी दुनिया होती है, ट्रेनिंग भी कोई नहीं, सोच भी नहीं, नैरो विजन है सारा, और नैरो विजन, और ठीक है एक उनको खौफ होता है ना, फियर ऑफ द अननोन होता है कि ये अब बच्चा आ गया, इसको हमने कैसे हैंडल करना है, और उनको एक खौफ होता है कि ये बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा, तो ये बच्चा एग्रेसिव तो नहीं है, ये मारेगा तो नहीं, दूसरे बच्चे क्या कहेंगे, उनके माँ बाप क्या कहेंगे. सो दिस इज़ अ टिपिकल चीज़ जो आप, बट वी नीड टू मेन स्ट्रीम दिस, एब्सोल्युटली, बट उसमें वी नीड टू हैव, पहले तो जहन खुलने चाहिए ना, आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनके जहन खुलने चाहिए, आपके जो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड बी ऑन बोर्ड. नहीं, नथिंग टू डू विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट लगा है ना, ये दिस इज द बेस्ट, आपको हमें भी कौन देखेगा. Absolutely. So what you're doing, I was so happy to come and talk to you, because this is the way we will spread awareness कि if you have any person with disability, उसको आप normal life में लेके जाएं. अब दुनिया में जिस तरह हमारे यहाँ पे फाउंटेन हाउस है, उसमें लोगों को रखते हैं, उसके ऊपर बड़ी सियासत भी होती है, बड़े लोग पैसे भी कमाते हैं अनफॉर्चुनेटली. दुनिया में कहीं अब रवाज नहीं है कि आप मेंटली इल लोगों को आप उनको बंद करें. यू रिहेबिलिटेट देम बैक विद देयर फैमिलीज, आप फैमिलीज को सपोर्ट देते हैं और वो लोग हंसी खुशी रहते हैं. तो these systems, they are outmoded, people are making them dance like monkeys और अपनी जेबें भर रहे हैं. तो this has to change. ये तो अनफॉर्चुनेटली. It is very unfortunate. एक लास्ट चीज़, there is an accessibility code of 2006. I don't know कि नज़र से गुजरा नहीं गुजरा, अगर नहीं गुजरा please do have a look at that. वो 2006 में फेडरल गवर्नमेंट का है, बट बात ये ना कि इम्प्लीमेंट कहीं भी ना, मसला ये है. और बेसिक चीज़ें, these things we need to put them out. We need to do activism on this. बिल्कुल. And ये तो आपका this is something very close to you. But no, but until there is activism, until there is awareness. देखिए अगर आपने awareness कर ली ना तो काम हो जाएगा. आधा तो हो ही जाएगा. आधे से ज़्यादा, because people will take the responsibility themselves. Definitely. आपके जितने private गवर्नमेंट को छोड़े, प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, उनको भी तो कस्टमर्स चाहिए. अगर वो कस्टमर ऊपर ही नहीं आ सकता, रैंप ही नहीं है, तो हर जगह ये हाल था. ये भी पार्किंग नहीं आपने रखी हुई, बिल्कुल. और जब पार्किंग रखी है उसके ऊपर आप खुद जाके हट्टे कट्टे लोग पार्क कर देते हैं. बेसिक सी चीज़ है. बाथरूम्स मैंने देखे मॉल्स में, आपने टॉयलेट्स बना दिए लेकिन आपने डायमेंशंस का ख्याल नहीं किया कि व्हील चेयर बाउंड वो बीच में मुड़ सकती है नहीं मुड़ सकती. तो ये बहुत सी चीज़ें हैं. थैंक यू सो मच ज़रका फॉर जॉइनिंग अस. बहुत सी चीज़ें हैं, अभी बहुत काम होना बाकी है इस पे, लेकिन मैं डिस्पेयर इसलिए नहीं करती क्योंकि कल मैं जब ये रिसर्च कर रही थी तो आई केम अक्रॉस अ रिपोर्ट जो इंग्लैंड में क्रॉस पार्टी एमपीज़ ने सैंक्शन की थी, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि जो ये स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनकी स्कूल प्लेसमेंट और उनको वहाँ सहूलियात देने की वजह से, फुकदान की वजह से बहुत से पेरेंट्स हैं जो ख़ुदकुशी कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों को कोई ना कोई रिलीफ मिल सके. एंड द वर्ड्स दे यूज्ड के ये नहीं कि फंडिंग की कमी है, मसला ये है कि वहाँ दे आर कॉन्स्टेंटली वेडिंग थ्रू अ ट्रिकल ऑफ ब्यूरोक्रेसी. मसला हमारा भी यही है. एक तो अवेयरनेस का है, दूसरा हमारे लोग जो बैठे हैं इन डिपार्टमेंट्स में ना वो ट्रेंड हैं, ना वो काम करना चाहते हैं. जिस तरह डॉक्टर ज़रका ने बताया कि अगर कोई गलती से काम करने वाला आ भी जाए तो हर कोई उनकी टांगें खींचेगा. इट्स टाइम कि वी वोक अप एंड एड्रेस दिस इशू. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.